تعالیٰ عنہم کی گستاخیاں کی محض اپنی نفرت، اپنی عداوت کی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ المغضوب علیہم، یہ لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب کے مستحق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب ان لوگوں پہ نازل ہوتا ہے۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو روافض ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ لوگ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت کے قائل ہیں، ایسی محبت کی مدعی ہیں کہ وہ لوگ اس محبت کی وجہ سے دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں گستاخیاں کر جاتے ہیں، اور نہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہوں میں یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، محض اپنی اس محبت کی وجہ سے جو یہ لوگ کہتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ تاریخ اسلام میں بھی دیکھا جائے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کچھ ایسے لوگ آنا شروع ہوئے جن کا نام ہوا خوارج، جن کو خارجی کہتے تھے۔ اب یہ خارجی جو تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت محبت کرتے ہیں، یعنی بہت محبت کی یہ لوگ مدعی تھے، چاہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان لوگوں کو جان کی قربانی دینی پڑتی یا مال کی قربانی دینی پڑتی، یہ لوگ اس قربانی کو دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اس محبت کے علاوہ ان لوگوں کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بغض تھا۔ تو جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو حاکم تسلیم کر لیا، تو ان لوگوں کے بغض، ان لوگوں کی عداوت ان لوگوں کے اندر ایسے بھری ہوئی تھی کہ وہ لوگ ساری محبت حضرت علی کی بھول گئے، اور وہ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ آپ تو مشرک ہو گئے، معاذ اللہ، آپ نے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو حاکم مسلم کر لیا، کیسے تسلیم کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی حاکم ہو سکتا ہے۔ تو اپنی نفرت، اپنے بغض کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہوئے، اور سیدنا علی مرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری سے یہ لوگ تیغ ہوئے، یہ لوگ حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار کی نشانہ بنے، اور یہ لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارے گئے۔ کیوں؟ صرف ان کے دلوں میں جو حضرت امیر معاویہ کا بغض تھا، اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور حضرت علی مرتضیٰ سے محبت کے یہ لوگ جو مدعی تھے وہ بھی محبت ان کے ہاتھ سے گئی۔ پھر جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جو ایک فرقہ ظاہر ہوا جن کو آج ہم روافض کہتے ہیں، جو رافضی کہتے ہیں، ان لوگوں کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس محبت کی وجہ سے وہ لوگ کبھی کسی کو غلط کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے قوموں کا ذکر فرمایا کہ جو قوم اپنی طرف آنے والے جو نبی تھے، یعنی جو نبی علیہ السلام اس قوم کی طرف تشریف لاتے، یہ لوگ ان کا انکار کر دیا کرتے تھے، یعنی صرف ان کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کے بارے میں فرماتا ہے کہ کذبت عاد المرسلین، کہ قوم عاد نے مرسلین کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا قوم عاد نے۔ اب جو قوم عاد تھی ان لوگوں نے تو صرف ان نبی کا انکار کیا کہ جو ان کی طرف آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا حکم کیا بتایا؟ ان کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے صرف ایک نبی کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے تمام مرسلین، تمام انبیاء کا انکار کیا ہے۔
ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ کہ اصحاب ہجر نے مرسلین کا انکار کر دیا، مرسلین کو جھٹلا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسل کو، اس کے انبیاء کو جھوٹا کہا معاذ اللہ۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ جو انبیاء ان کی طرف تشریف لائے تھے، جو رسول ان کی طرف تشریف لائے تھے، ان لوگوں نے تو ان کا انکار کیا تھا، لیکن حکم یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے تمام مرسلین کا انکار کیا، تمام انبیاء کرام کا انکار کیا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں، اور اس زمین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلفاء ہوتے ہیں۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو حضور حکیم الامت مفتی اعظم پاکستان مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ کوئی اگر ایک نبی کا انکار کرے، کوئی اگر ایک نبی کو جھٹلا دے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے تمام انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بتاتے ہیں کہ یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو ایک صحابی کا انکار کر دیں، جو ایک صحابی کو جھٹلا دیں، جو ایک صحابی کی شان میں گستاخی کر دیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے تمام صحابہ کی بارگاہوں میں گستاخیاں کی ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ان لوگوں نے تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے اور ان کو جھٹلایا ہے معاذ اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا درجہ، ان کا مقام یہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کلہم عدول، کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ عادل ہیں، یعنی یہ قابل اعتماد ہیں، یہ فاسق نہیں ہیں، یہ گناہ نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو گناہ سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور اگر کسی خبر میں یہ مل جائے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ شان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے۔ اور اگر کسی صحابی کو، کسی ایک بھی صحابی کو عادل نہ مانا جائے، اگر یہ مانا جائے کہ ان سے بھی جھوٹ ممکن ہے معاذ اللہ، کہ وہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت جھوٹ سے نہیں فرمائی، تو پھر لوگوں کو موقع مل جائے گا کہ وہ قرآن کریم پہ بھی انگلیاں اٹھائیں اور احادیث مبارکہ پہ بھی انگلیاں اٹھائیں، کیونکہ آج جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، آج جو ہمارے سامنے احادیث مبارکہ آتی ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے ہی ہمیں پہنچی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو محدثین کرام ہیں، جو حدیث میں ایکسپرٹ حضرات ہوتے ہیں، اگر ان کو نظر آئے کہ کسی سند میں، یعنی احادیث مبارکہ جو ہم تک پہنچتی ہیں وہ کسی سند کے ذریعے پہنچتی ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے سنا، پھر انہوں نے کسی کو بتایا، پھر اس طرح ایک سند کے ذریعے وہ حدیث مبارکہ ہم تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر محدثین کرام یہ بات دیکھیں کہ اس سند میں، اس چین میں کوئی ایسا بندہ ہے جو فاسق ہے، کہ جس سے اس کی زندگی میں یہ بات ثابت ہے کہ اس نے کبھی ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا،
تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ سند کمزور ہو جاتی ہے، اور اس سے یعنی جو فاسق ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، اس سے حدیث نہیں لی جاتی۔ تو بتائیے اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ تقوی ان کی پرہیزگاری میں کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا محدثین کرام ان سے حدیث مبارکہ لیتے؟ نہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابہ کرام میں ان میں سے ہیں جو متقی تھے، جیسے کہ تمام صحابہ کرام تھے، اور جو پرہیزگار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ایک جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کی شان اگر دیکھی جائے، اگر ان کو نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہیں، یعنی کہ ان کا نسب کیا ہے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان کے والد کے ذریعے اور ان کی والدہ کے ذریعے دونوں طرف سے 5ویں پشت پیچھے ان کا جو شجرہ مبارک ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ مبارک سے جا کے مل جاتا ہے، حضرت عبد مناف پہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت امیر معاویہ حقیقی بھائی بھی ہیں۔ تو اس طرح بھی رشتہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہ ہادیم مہدیہ وحدی بھی، کہ اے اللہ معاویہ کو یعنی ان کو ہادی بنا، یعنی ہدایت دینے والا بنا، کہ جن سے لوگ اگر مل جائیں، کہ جن کو اگر لوگ فالو کرنے لگ جائیں تو ان لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ مہدیًا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی کہ ان کو مہدی بھی بنا، کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں، یعنی ان سے ہدایت لوگوں کو پہنچے، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں، وحدی بھی، اور ان کے ذریعے لوگوں تک ہدایت پہنچا۔ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی، لیکن تمام صحابہ کرام کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ تاروں کی طرح ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی کو تاروں کی طرح بتانا؟ آج کل تو ہمارے پاس نیویگیشن کا معاملہ رہتا ہے، نیویگیشن ہے، جی پی ایس وغیرہ، کہ جب بھی ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ڈال دیا اور ہمارا فون یا جی پی ایس ہمیں بتا دیا کرتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ وہ بتا دیتا ہے کہ اب یہاں پہ مڑنا ہے، یہاں سیدھا جانا ہے، یہاں سے اس طرف جانا ہے، یہ تمام باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ لیکن پہلے اسی ہدایت کے لیے، اسی بات کو پہچاننے کے لیے کہ اب کہاں جانا ہے، لوگ ستاروں کا استعمال کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ جو نارتھ سٹار ہے وہ کس طرف ہے، وہ مل گیا تو پتہ چل گیا کہ یہ راستہ جو ہے یہ نارتھ ہمیں لے جائے گا، اور جو اس کے سیدھے ہاتھ پہ ہے وہ کون سا راستہ ہے، وہ اسی طرح ان لوگوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں اپنے تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہ اصحابک النجوم، میرے صحابہ یہ نجوم کی طرح ہیں، یہ تاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو، جو بھی ہو
جن کی بھی اقتدا تم کرو اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اپنے تمام صحابہ کرام کے لیے، لیکن حضرت امیر معاویہ کے لیے پھر خاص یہ دعا فرمائی تھی کہ ان کو ہادی بنا، ان کو مہدی بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں تک ہدایت پہنچا۔ اگر آج کل جو یہ ایک ہوا چل گئی ہے رافضیت کی، شیعت کی، اور ہمارے بھی لوگوں میں جو ہم لوگ سمجھتے رہے کہ یہ لوگ سنی ہیں اور یہ لوگ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا یہ لوگ ہیں، یہ لوگ سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ان کے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے رہے کہ یہ لوگ ہم میں سے ہیں، پھر آج کل انہی لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ انہی لوگ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہوں میں گستاخیاں شروع کر دیں۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پہچانا جائے کہ کون کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اپنا کون ہے اور غیر کون ہے۔ تو ایک واقعہ ملتا ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یمن میں ایک کرسچن تھا، ایک نصرانی تھا، اس کو یہ حدیث سنائی دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اتقی فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی جو پہچان ہے اس سے ڈرو۔ مومن جو لوگوں کو پہچان لیتا ہے، اس کی جو فراست ہے، وہ جو لوگوں کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کہاں کھڑا ہے، اس سے ڈرو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تمہیں یہ لگتا ہوگا کہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ اپنے قوت بصر سے دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نور الہی سے دیکھ رہا ہے، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہا ہے۔ نصرانی نے یہ بات سنی اور اس کو جیسے غصہ آیا، اس نے سوچا کہ ہم کیوں ڈرے مسلمانوں کی نظر سے، ہم کیوں ڈرے مسلمانوں کی فراست سے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتے ہیں؟ تو اس نصرانی نے سوچا چلو امتحان لیا جائے، دیکھتے ہیں یہ مجھے پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں۔ تو اس نے اپنے گلے میں تو وہ اپنا سلیب کا جو نیکلس تھا، سلیب کا جو ہار تھا وہ تو پہنے ہوئے تھا، لیکن اس کے اوپر اس نے ایک جبہ چڑھایا، سر پہ عمامہ باندھا، اور وہ حاضری دینے لگا علماء کرام، صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں۔ ہر کسی کے دروازے پہ جاتا اور وہ یہ بات پوچھتا کہ آپ مجھے یہ بات سمجھائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اتقی فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو کوئی اس کو کسی طرح سمجھاتا، کوئی کسی طرح سمجھاتا، لیکن اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ لیکن علماء کرام کے دروازوں پہ جاتے جاتے وہ حضور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ وہ حاضر ہوا اور اس نے یہ بات پوچھی، اس نے عرض کی حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ اس حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے، اس حدیث مبارک کا مطلب، اس کا مراد یہ ہے کہ تم اپنے اندر سے وہ جو سلیب کا ہار ڈالے ہوئے ہو اس کو نکال کے توڑو اور تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ گر گیا اور اس نے کہا حضرت آپ نے کس طرح پہچان لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایمان قبول کیا، اس نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہوا، اور اس نے پوچھا حضرت
مجھے ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ آپ تو مجھے پہچان گئے، لیکن میں تو کتنے علماء کرام کے دروازے پہ گیا تھا، میں تو کتنوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے یہی تو سوال کیا تھا ان سب سے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پہچان گئے، وہ لوگ کیوں نہیں مجھے پہچان پائے؟ ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ مجھے نہیں پہچان پائے؟ سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ سب تمہیں پہچان گئے تھے، لیکن تمہارے ماتھے پہ یہ بات لکھی ہے کہ ایمان علی ید جنید، کہ اس کا ایمان جنید کے ہاتھ پہ ہے، اس کا ایمان جنید کے ہاتھ پہ ہے، تو اس وجہ سے کسی نے کچھ نہیں کہا، سب نے انتظار کیا کہ تم میری بارگاہ میں پہنچو گے، تم میرے پاس پہنچو گے اور میں تمہیں کلمہ پڑھوا دوں گا۔ تو یہ ہے مومن کی فراست، یہ مومن کی شان ہے کہ کوئی تم اگر حضرت امیر معاویہ کا نام کسی کے سامنے لو، اس کا چہرہ اگر بگڑ جائے، اگر تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ذکر کرو، اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا معاملہ خراب ہے اور اس سے دور بھاگ جاؤ، اس کے ساتھ تم صحبت نہ اختیار کرو، اس سے دوستی مت اختیار کرنا، اس سے دور رہنا، اور سمجھ جانا کہ مومن وہی ہے جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے احترام کا قائل ہو، ان کے عزت کا قائل ہو، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کا قائل ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کا قائل ہو۔ اگر تم یہ باتیں کسی میں پالو تو سمجھ جاؤ کہ اپنا ہے، ورنہ ایک بھی صحابی پر اگر اس نے اعتراض کیا تو اس کا ایک صحابی پہ اعتراض کرنا وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پہ آج اعتراض کرتا ہے معاذ اللہ، اور وہ یہ کہے کہ کیوں نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی، کیوں اپنے بیٹے یزید کو خلافت دی، تو پھر جب وہ اس معاملے میں سوچتا چلا جائے گا، جب وہ اپنا ذہن لگاتا چلا جائے گا کہ کیوں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلافت دی، تو کبھی اس کے دل میں یہ بھی سوال آئے گا کہ کیوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی۔ وہ ایک صحابی پر اعتراض کرے گا، وہ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرے گا، لیکن جب اس کی انگلی اٹھے گی تو وہ چلتی چلے جائے گی اور حضرت امام حسن پہ بھی اعتراض کرے گی وہ انگلی پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی پھر جا کے اعتراض کرے گی کہ کیوں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے لیے اخواننا کہا، یہ کیوں کہا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت امیر معاویہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ جو بات تھی کہ ایک صحابی پہ اگر تم تنقید کرو گے تو پھر تمام صحابہ کرام کی بارگاہوں میں تم گستاخیاں کرتے چلے جاؤ گے، تو یہ بات آپ اسی مثال سے سمجھ جائیے کہ کوئی اگر حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرے گا، کوئی اگر حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرے گا تو پھر وہ تمام صحابہ کا اس طرح انکار کرے گا کہ پہلے حضرت امام حسن پہ انگلی اٹھائے گا، پھر حضرت علی مرتضیٰ پہ انگلی اٹھائے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم رہے، حضرت عثمان غنی پہ وہ انگلی اٹھائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر حاکم مقرر فرمایا تھا، تم انگلی ان پہ بھی اٹھاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے نوازا تھا، تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی اعتراض کرو گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال گورنری کی، 20 سال تک۔ ان 20 سالوں میں جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، وہ سب لوگ صحابہ کرام ہی تو تھے۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے گا تو وہ بڑھتا بڑھتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ جائے گا، اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف، جو مقام، جو مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی حاصل ہوا ہے۔ ایک صحابی کا انکار کرو، تم آگے چلتے چلے جاؤ گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم ایمان سے خالی ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان نہ رہے گا، نہ تمہاری دنیا رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گستاخان صحابہ سے محفوظ فرمائے، گستاخی صحابہ سے محفوظ فرمائے، گستاخی حضرت امیر معاویہ سے محفوظ فرمائے، گستاخان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں رکھے کہ جیسے سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی